السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسانوں کی ہدایت کی خاطر آخری جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے آخری نبی اور آخری دودت اور آخری رسول پر نازل فرمایا گیا، اس کی چیپٹر 4 کی یہ آیتیں تھیں، ورس نمبر 123 to 126۔ آئیے اس کے معنی اور مطلب سے قریب ہوں اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے لیے اس میں احکامات کیا ہیں، خود میرے لیے کیا احکام ہیں، یہ سب سے پہلے مجھے ڈھونڈنا ضروری ہے، پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے کہ پیغامات الہی کیا ہے۔ دین کو کوئی لے کر چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ جیسے دور اول میں کوئی لمبی چوڑی بات ہمارے پاس نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ کے پیغامات کو پھیلایا گیا، تو صرف 20 سال میں آدھی دنیا نے ایمان لے آیا۔ آج وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، آج ہمارے ایک پیکیج دین ہے، ہمارا ہوم میڈ، جس کو کوئی وقت دنیا میں نہیں مل رہی ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک من اور عین پیش کرو، اس میں کوئی اپنی طرف سے ملاوٹ نہ ہو، کوئی اپنی طرف سے تفسیریں نہ ہو، سیدھا سیدھا پیغام پہنچا دیا جائے۔ آئیے ہم اس کے معنی اور مطلب سے اس لیے قریب ہونے کی کوشش کریں کہ ہم اس زبان کو بھول چکے ہیں جو ہماری دینی زبان تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 لینگویج فارمولا چھوڑا تھا، ایک ہماری مذہبی زبان جس میں ہم کو ساری عبادتیں کرنی ہیں، نماز پڑھنا ہے، اور ایک ہماری مدر ٹنگ۔ لیکن ہم نے اس پورے فارمولا اور سیٹ اپ کو بدل کے رکھ دیا، اور پھر اب یہ رہ گیا کہ ایک ڈائلاگ کی شکل میں قرآن شریف باقی ہے، جس کا ورد ہوتا رہے، جاپ ہوتا رہے، علم سمجھ میں کچھ آئے نہیں تو پتہ ہی کیسے چلے کہ اس میں ہمارے لیے احکامات کیا ہیں۔ آئیے قریب ہوتے ہیں اس کے احکامات سے اپنی زبان میں۔ مسلمانوں، تمہاری تمناؤں سے کچھ بننے بگڑنے والا نہیں، اور نہ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کی تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے۔ جو عمل کرے گا برے سزا پا کر رہے گا اس کی، اور اللہ کے سامنے اسے کوئی ولی اور کوئی مددگار حاصل نہ ہوگا۔ اور جس نے نیک عمل کیے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، حقیقت میں اس کا ایماندار ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو داخل کیے جائیں گے جنت میں، اور ان پر دھاگے برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر دین کس کا، جس نے سبمٹ کر دیا اپنی ساری توجہات اللہ کے لیے، اور وہ احسان کرنے والا، نیکیاں کرنے والا ہو، اور وہ فالو کرتا ہو ڈاکٹرین یا کریڈ آف ابراہیم کی جو یکسو تھے، اور اللہ نے تجویز فرمایا ابراہیم کو اپنا دوست۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم میں کور کر رکھا ہے۔ یہ کچھ تین آیات بینات کا ہماری اپنی زبان میں ترجمہ۔ پہلی آیت شریفہ میں ایک بت کو توڑا گیا جو سب سے بڑا بت ہے کہ انسان کی وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، کچھ خواب وہ دیکھ لیتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ کسی پرٹیکولر خاندان میں پیدا ہونے سے میں جنت کا حقدار ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ کسی پرٹیکولر دین کو میں قبول کر لوں تو میں جنت کا حقدار ہو گیا۔ ایسے جنت جس کی ہے وہ بتائے گا کہ کیا کوالٹیز چاہیے جس میں تم حقدار بن سکتے ہو۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو کوالٹی بتاؤں، یا آپ کوئی کوالٹی کو محسوس کر لیں یا چن لیں یا ایک لسٹ بنا لیں، اس پر اللہ جنت دے۔
کیا اللہ نے ہماری وش کو، ہماری وشز کو فالو کرنا چاہیے، یا ہم نے اللہ کے احکامات کو فالو کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور سوال یہ کہ انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، انسان برائیاں بھی کرتا ہے۔ کس برائی کا ٹیمپریچر کتنا ہے میں بتاؤں یا وہ بتائے؟ اور کس نیکی کا کیا اجر و ثواب ہے میں بتاؤں یا وہ بتائے؟ اصل میں ہمارے پاس میں لسٹیں اپنی ہیں، اللہ کی لسٹ جو قرآن میں ہے اس کا کوئی تذکرہ ہمارے پاس میں نہیں، اس لیے کہ ہم ایک خیالی جنت میں اس وجہ سے جی رہے ہیں۔ ایک ہماری تھنکنگ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان بلا لحاظ مذہب و ملت کتاب اللہ کی طرف رجوع ہو کر یہ دیکھے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے۔ اتنی صاف الفاظ میں کوئی بات ہو بھی سکتی ہے؟ امانی یکم، تمنائیں تمہاری۔ اور قرآن شریف کے الفاظ ایسے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ الفاظ رائج ہیں، اور سب سے اولڈ لینگویج اس وقت دنیا کی ہے یہ، جو آج تک الائیو ہے۔ یہ ہیومن ہیریٹیج ہے کہ 5000 سال پرانی زبان آج بھی موجود ہے۔ ہمارا صرف اتنا کام تھا کہ ہم اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتے، لیکن ہم سے اتنا بھی نہیں ہوا، اور ہم نے اپنے خیالی محل، خیالی تاج محل بنا لیے ہیں اور اس پر سرپٹ چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ زندگی گزارنی کیسی چاہیے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ نیکیاں کیا ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ برائیاں کیا ہیں۔ ہماری اپنی لسٹ ضرور ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ کی لسٹ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیکم، تمہاری یعنی مسلمز کی تمنا سے نہیں ہونا ہے، اور نہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تمنا سے ہونا ہے۔ جس نے عمل کیے برے وہ سزا پا کر رہے گا اس کی۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ انسانوں کے کسی طبقے کے کسی گناہ کو اللہ معاف کر دے اور کسی طبقے کے کسی گناہ کو پکڑ لے۔ ایک اصول ہوگا اس کے پاس۔ دوسری بات ہے کہ اللہ رب العالمین جب انصاف کرنے کو وہاں سامنے آئیں گے، آخرت کے اندر میں لوگوں کا حساب لیا جا رہا ہوگا، تو سزا بھی کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت دی جائے گی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ایسے نہیں کہ اس کو جنت میں ڈالیے اور اس کو جہنم میں ڈالیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا انصاف کا۔ انصاف کا طریقہ یہ دنیا میں بھی رائج ہے کہ جج کسی قانون کے تحت، ملکی قانون اور کانسٹیٹیوشن اور آئین اور سنویدھان کے تحت سزا اور جزا دے گا۔ جزا کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے، یہاں سزا دے گا۔ اور آخرت میں کوئی قانون نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں، اور وہ کانسٹیٹیوشن آلریڈی ایشوڈ چاہیے۔ وہ کانسٹیٹیوشن یہ ہے، یہ آخری کتاب۔ کانسٹیٹیوشن ایک ہی رہا ہے پہلے دن سے جس وقت سے انسانیت اس دنیا میں آئی ہے، اور آخری دن تک وہی کانسٹیٹیوشن رہے گا، جس کی 3 بنیادی شرطیں ہیں کہ توحید خالص، اسٹیبلشمنٹ، اور وہ بھی ایک طرح سے انٹلیکٹ لگا کر، بطور عقیدہ نہیں بلکہ بطور ایمان۔ عقیدے اور ایمان میں زبردست ایک فرق ہے، کبھی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ دوسرا یہ کہ آخرت میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کی جواب دہی، اور تیسرے ایک مورل کنڈکٹ جو کسی نبی کی سنت پر عمل کر کے تیار ہوا ہو۔ یہ پہلے دن سے یہی قانون اور یہی آئین چل رہا ہے۔ پھر اس کو آخر میں اس لیے دوہرا دیا گیا کہ وہ قانون کے کوئی عطا پتہ نہیں لگ رہا، زبانیں بدل گئی اور زمانے اس کے اوپر میں دراز ہوتے چلے گئے، لوگ اللہ کی کتابوں کو بھول گئے۔ اب وہ جو خدائی قانون ہے، آئین ہے، سنویدھان ہے، جو پہلے دن سے ایک ہی رائج ہے، اسی سنویدھان کی موٹی موٹی شقیں ہم یہاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن شریف میں آئی ہیں۔ ساری ہم سے بیان نہیں ہوں گی، آپ کا کام ہے۔ آپ اس کو بہت آسان سا کوئی راستہ مت سمجھ لیجئے، بلکہ آپ کو خود کو اپنا راستہ بنانا ہے کہ کون سے روڈ پہ آپ کو چلنا ہے۔ گائیڈ کے لیے یہ کتاب ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بالکل شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ انسانیت نوٹ کر لے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن ان کو اللہ کے سامنے حشر کے لیے کھڑا ہونا ہے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب کے سب اوپن ہو جائیں گے، اور حشر کے میدان میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حشر کے میدان میں ایک ایک آدمی کو سنگل آنا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کھڑا کر دیں گے، لیکن حساب موسٹ
پرسنل ہوگا. ایک ایک شخص کو اللہ کے فیس کرنا ہے، اور فرادہ کی شکل میں، اکیلے ہی شکل میں، کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں. فرمایا کہ دیکھنا، یاد رکھنا، وہ بہت سخت خطرناک دن آ رہا ہے جب کوئی نفس کسی نفس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور کوئی ریکمنڈیشن قبول نہیں کیا جائے گا، اور پینلٹی میں کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ اس انسانیت کو کہیں اور سے کوئی ہیلپ ملنے والی. اس کو اللہ کے سامنے کھڑا رہنا. ایک بنیادی پوائنٹ. دوسرے پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا 53 نمبر کی صورت میں ہے، ام لم ينبأ بما صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرة وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی. اے انسان، یہ اتنے نبی آئے، کیا تجھ تک یہ پیغام نہیں آیا؟ صحف موسیٰ میں کیا درج تھا، صحف ابراہیم میں کیا درج تھا. وہ ابراہیم جو وفا کے ہر معیار پہ پورا اترا، اس میں بھی صاف صاف یہ کہہ دیا گیا تھا انسانیت سے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کے بوجھ مطلق نہیں اٹھائے گا. اس میں بھی، اس کتاب میں بھی کہہ دیا کہ اللہ یجزی والدن ولدہ ولا مولود ہوا جازن والدہ شیئا. کوئی اولاد اپنے باپ کے فیور میں کچھ کام نہیں آ سکے گی، نہ کوئی والد اپنے اولاد کے فیور میں کچھ کام نہیں کر سکے گا، کوئی چیز بنا بگاڑ نہیں سکے گا. اتنے واضح الفاظ میں آنے کے بعد میں خیالی قلعے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اور یہ خیالی قلعے بنوایا کس نے؟ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہوگا جس نے ہمارے دماغ میں خیالی قلعے ڈال دیے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی اس نے صحیح اور کوشش کی ہوگی. وان سعیہ سوف یری، اور اس کی کوششوں کو چیک کیا جائے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر پورا پورا ریوارڈ دیا جائے گا. اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی ہیلپ نہیں ملنے والی. بے یار و مددگار اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آج اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا جائے اور ہم اپنے آپ کا سدھار کر لیں. یہ موقع ہے. رب تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں تمہاری تمناؤں سے کچھ کام بننے والا نہیں. اہل کتاب عیسائی اور یہودیوں کی تمناؤں سے کوئی کام بننے والا نہیں. جس نے عمل کیا برے، سزا پا کر رہے گا اس کی، اور اللہ کی طرف سے اسے کوئی ولی، کوئی مددگار اور کوئی سپورٹ حاصل ہو ہی نہیں سکے گا. اب انسان نے سوچنا چاہیے کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، میرے گناہ ریئیکٹ مجھی پر ہوں گے، اور جو ثواب میں نے کمائے ہوں گے وہ پوائنٹس بھی میرے ہی کھاتے میں ہوں گے. کوئی دوسرا اس کو لے جا نہیں سکے گا، اور نہ کوئی بنا سکے گا یا بگاڑ سکے گا. اب یہ ہونا چاہیے انسان کو کہ اس طرح سے وہ اپنے عمل کو درست کرے کہ اللہ کی ناراضی والی ساری چیزوں کو چھوڑے. اب سوال یہ ہے، دو ذریعے ہیں ہمارے پاس، پتہ لگائیں ہم کہ کیا چیز اللہ کی ناراضی کی ہے، اور دونوں بہت ساؤنڈ ذریعے ہیں. اتنا زبردست انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس انسان کا کہ اگر وہ سگنل ریسیو کرے تو اس کی راہ کھوٹی نہیں ہو سکتی. سگنل دیکھتا نہیں، ڈرائیو کرتے چلے جاتا ہے. گاڑی تو ڈیش ہونا ہے. اس صورت کے اندر میں دو سگنلز آتے ہیں، ایک تو اللہ کی کتاب میں جو پہلے دن سے نازل ہوئی، دوسرا خود ہمارا نفس، ہماری انترآتما، ہمارا کنسائنس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کچھ مسئلہ پوچھنے آئے، آپ نے فرمایا استفت بنفسک، 3 بار فرمایا. اپنے آپ کے ضمیر کو پوچھ، انتر آتما کبھی دھوکہ نہیں دیتی. چھوٹی سی بھی برائی کر لیں، انتر آتما میں ایک ٹک ٹک چالو ہوتی ہے، اس ٹک ٹک کو ہم ریسیو کر کے سدھر جائیں. دیر کیا لگتی ہے؟ پھر سوری کہہ دیں. سوری ہم ہر ایرے غیرے کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم سوری ہمارے رب کو نہیں کہتے. بڑی شرم آتی ہے. رب کو بھی سوری کہا جا سکتا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں. بڑا پیارا جملہ ہے، یا اللہ سوری، اب نہیں کروں گا. مگر یہ ہوتا نہیں ہم سے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا. اس کی عادت ڈالیے، چھوٹے سے چھوٹا سگنل بھی یہاں آئے تو سمجھے کہ سم تھنگ وینٹ رانگ اینڈ ناؤ آئی ہیو ٹو سے سوری ٹو مائی گاڈ، اینڈ میں آگے یہ والی حرکت نہیں کروں گا. اتنا اگر کر لیا تو پھر بچا کیا؟
گناہ سے تو انسان بچ جائے۔ اب ثواب کے پوائنٹس سامنے آئیں گے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو عمل کرے نیک، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نظر میں دونوں ہی جینڈر برابر ہیں۔ اللہ جینڈر وائز کہیں نہیں ہے، پورے قرآن شریف میں آپ کو جینڈر وائز کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نے کھینچ تان کے ہماری مرضی سے کچھ کر لیا ہو، اللہ نے نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں ہر عمل دونوں کے لیے ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ زکوٰۃ، حج، نماز، ایوری عمل دونوں پر آتا ہے۔ پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دونوں میں کوئی تفریق کی جائے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، اصل میں اس میں ایمان ہونا چاہیے۔ ہم مومن کو بھی ترجمہ ایک بات آج اور کہہ دیں کہ اس زبان کے اندر میں، اس زبان میں ناؤنز نہیں ہیں۔ یہ زبان میں ناؤنز بنتے ہیں ورب سے، کفرا سے کافر، امنا سے مومن، اس طرح کا یہ سلسلہ ہے، لیکن ہم نے اس کو نام دے دیے ہیں۔ مسلم آئے گا سلمہ سے، جس نے سبمٹ کر دیا، لیکن ہم نے مسلم کو ایک لیبل بنایا، مومن کو ایک لیبل بنایا، اور وہ لیبل جیب میں رکھ لیا، اور وہ دکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم داخل ہو جائیں جنت میں۔ کارڈ بھی چیک کیا جاتا ہے بھائی مشین پر۔ کیا خیال ہے کارڈ دیکھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے؟ مشین میں ڈالا جاتا ہے، کارڈ تو نکلی نہیں، اور ہمارے جیب میں ہم مومن کا یا مسلم کا کارڈ لے کے پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس سے جنت میں انٹری مل جائے گی۔ آئی ایم ویری سوری ٹو سے یہ ہونا ایسا اس طرح سے نہیں ہے جو ہم نے سوچا ہے، یہ ہماری وشفل تھنکنگ ہے، ایسا ہونا نہیں ہے۔ سب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کنوکشن ہو، وہ ایماندار ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا دھاگے برابر بھی نقصان کوئی ایٹم میں نہیں کیا جائے گا۔ ذرہ برابر، ایٹم برابر بھی نیکی کی ہوگی، اس کا اجر پائے گا اللہ کے یہاں، اور پتہ نہیں کتنا پائے گا۔ 1 کے 700 کا تو وعدہ ہی کیا ہے اس نے، پتہ نہیں اس میں بھی اور کتنے زیرو لگا دے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اجر پا کر رہے گا۔ اب اس میں فرمایا رب تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ایک لسٹ دی، کون سے عمل ہونے چاہیے کون سے نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں شروع ہوتا ہے 20ویں رکوع سے جو آخری حصہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ بے شک آسمان اور زمین کی بناوٹ میں، تخلیق میں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے والے میں مائنڈفل اولو الالباب، دماغ کا دروازہ کھلا رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ نشانی کا الٹیمیٹ ریزلٹ انسان کے پاس یہ آنا چاہیے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یوزلیس چیزیں نہیں ہیں کائنات، یہ دنیا، دس از ناٹ یوزلیس، کسی پرپس سے یہ سب بنایا گیا ہے۔ اسی ایک پرپس میں میری یہاں پیدائش ہے، اسی ایک پرپس کے تحت میری یہاں موت ہے۔ اب جب یہ اعمال بنیں گے اور جب ایمان کسی محنت کا نتیجہ ہوگا، کوئی خاندان کا نتیجہ نہیں، بلکہ انسان کے اپنے خود کے انٹلیکٹ کو یوز کر کے جو اس کو اس دنیا کی ایک ایک چیز میں جو رزلٹ ملے گا، اور پھر جو ایمان ہوگا ہو سکتا ہے کہ یقین کی صورت میں بدل جائے۔ ایسی کوئی چیز ہوگی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ رسپانس دے گا، قبول فرمائے گا اللہ ان کے ایمان کو، اور ساتھ میں یہ گارنٹی بھی دے گا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، ویسٹ نہیں ہونے دوں گا۔ تم میں سے کوئی بھی ہو، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، کوئی بھی ہو، اپنا اجر پا کر رہے گا۔ یہاں پر بھی وہی بات فرمائی کہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کا ایماندار ہونا شرط ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس سے بڑھ کر دین کس کا جو سبمٹ کر دے اپنے سارے پریفرنسز کو اللہ کے لیے، اور وہ مومن ہو۔
محسن ہو، نیکیاں کرنے والا ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم جو سنگل مائنڈڈ سنگل ٹارگیٹڈ ایک انسان تھا جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، اس کو ڈاکٹرین کو فالو کرنا ہے. مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ واٹ واز دا ڈاکٹرین اور کریڈ آف ابراہیم، اس کو دیکھنا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی حکم دیتے ہیں کہ فالو کرو کریڈ اینڈ ڈاکٹرین آف حضرت ابراہیم کی، وہ ملت اس طریقے کو فالو کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا، ساری انسانیت کو پابند کیا کہ فالو ابراہیم ان دا میٹر آف فیتھ. اینڈ واٹ واز دیٹ؟ یہ سب سے بڑا سوال. اور اس کا تذکرہ سورۃ الانعام میں ہم کو ملے گا کہ انہوں نے ایک ایک چیز پر غور کیا، رات پر غور کیا، دن پہ غور کیا، ستاروں پر غور کیا، سورج پہ غور کیا، چاند پہ غور کیا، انٹلیکٹ لگا کر ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ایک واحد القہار بادشاہ کے حکم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد میں پھر وہ ڈگمگائے نہیں، ایک ہی چیز انہوں نے پکڑ کے رکھا، اپنے رب پر مکمل ایمان کے ساتھ اپنی مغفرت، خود کی مغفرت. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مغفرت میں ہم لگ گئے ہیں. دوسروں کو جلدی سے پہنچا دو جنت میں، اور یہاں خود کے واندھے ہیں. یہ شخص جنت میں جائے گا یا نہیں، اس کا واندھا ہے، اور ساری دنیا میں اسلام پھیلانا چاہتا، سب کو جنت کے روڈ پہ ڈالنا چاہتا. بابا تیری تو فکر کر لے، وہ اللہ ان کو دیکھ لیں گے. تیرا صرف کام یہ ہے کہ اللہ کے پیغام پہنچا دے، تیری ڈیوٹی ہوا. بلغ ما انزل الیک من ربک، کسی نبی کی اس سے زیادہ ڈیوٹی نہیں دی گئی کہ اللہ کے کلام کو وہ پہنچا دے. پھر جو تکلیفیں آئیں گی راستے میں، یا پھر جو دوسری چیزیں آئیں گی، وہ سیکنڈری ہیں، پرائمری نہیں. پرائمری کام اللہ کے پیغام کو انسانیت تک کما حق پہنچانا، اور ولا تکتمونہ، اس میں سے کچھ چھپانا نہیں. مگر ایسا ہوتا نہیں. دنیا نے کچھ اور ہی نظارہ دیکھا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا کہ اس کی ڈاکٹرین یہ تھی انٹلیکٹ کے ذریعے اپنے رب کو پایا جائے، اور اس پر ایمان کے بعد یقین کے درجے میں پہنچایا جائے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللہ ہی کے لیے ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اور اللہ نے ہر چیز کو کور بھی کر رکھا ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے گیان سے باہر نہیں. ہر شے پہ اس کا حکم چلے. کوئی مومنٹ دنیا میں، ایک پتے کا مومنٹ درخت سے اس کے علم کے بغیر، علم کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہمارا اپنا یہ طرز ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کو سبمٹ کر دیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم.